اچھا جی، پچھلی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، اس وجہ سے اب ہم دوبارہ آیت نمبر 26 کو پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اے مسلمانوں اپنی اس حال کو یاد کرو جو قبل ہجرت مکہ معظمہ میں جو آپ کی حالت تھی، تعداد میں بھی کم اور قوت میں بھی کم۔ ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوتا تھا کہ دشمن ان کو نوچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا، اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے ان کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور بہترین انعام عطا کیا۔ اور آخری آیت میں لعلکم تشکرون، اسی میں لکھا ہوا ہے لعلکم تشکرون، اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 26 کے اندر لعلکم تشکرون، یعنی تمہارے حالات کو اس کایا پلٹ اور انعامات الہیہ کا مقصد یہ ہے، یہ تمام انعامات دینے کا مقصد یہ کہ تم شکر گزار بندے بنو، اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اس کے احکام کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اور وانتم تعلمون، یعنی اس میں کوتاہی کسی بھی طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ وانتم تعلمون فرما کر یہ بتلا دیا کہ تو تم کو خیانت کی برائی اور اس کے وبال کو تم اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی اس طرح کا کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، مقصد یہ کہ تم سمجھدار ہو، اس طرح کام کرنا نہیں۔ اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت اور کوتاہی کا سبب عموماً انسان کا مال اور اس کی اولاد ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمُوا، دیکھیں آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، اگلے پیج پر ہے فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کے معنی امتحان کے بھی ہوتے ہیں اور عذاب کے بھی، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، یعنی تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات مال اور اولاد خود بھی انسان کے لیے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب غفلت گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر گناہ کی وجہ سے عذاب میں گر جاتا ہے۔ اول یہ کہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں، تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شعار بنتے ہو یا پھر ناشکر اور نافرمان۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور دنیا ہی میں مال اور اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں، ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کمایا گیا یا خرچ کیا گیا، وہ مال ہی آخرت میں اس کے لیے سانپ، بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے کہ قرآن شریف کی بہت ساری آیات سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنیں گی تو عذاب کا سبب بھی بنیں گی۔ دیکھو آخری آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، معاف کیجیے گا وہ اگلے پیج پر ہے، آپ کے صفحہ نمبر 19 پر ہے، تو وہ میں یہاں پر ذکر دکھانا بھول گیا، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں مال اور اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ بہرحال ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ یہ مال اور اولاد اگر
مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کو غلط طریقے سے کمایا جائے اور پرورش غلط کی جائے اولاد کی تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اب اگلا جو ہمارا معاملہ ہوگا اس میں ہم جو مشقی سوالات ہیں اس پر ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔